اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم صلی اللہ علیہ حبیبہ محمد وآلہ وسلم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے کہ آپ حضرات خیریت سے ہوں گے۔ میں حکیم صفدر تبسم حسین صفدر ہربل کلینک کی جانب سے آپ سے مخاطب ہوں اور آپ دیکھ رہے ہیں ہمارا یوٹیوب چینل۔ آج آپ کو بتا رہا ہوں انتہائی آسان طلاق، جو کہ تمام برونی خرابیوں کے لیے انتہائی یکسیر چیز ہے، بنانے میں بھی انتہائی آسان ہے اور قیمت میں بھی انتہائی سستا ہے۔ صرف اب تھوڑی سی معمولی سی محنت کر لیں گے تو آپ کا عضو تناسل جو ہے وہ برونی ہر قسم کی خرابی اس کی دور ہو جائے گی اور آپ ایک انتہائی اعلیٰ اور صحت مند نفس کے مالک بن جائیں گے۔ سب سے پہلے گزارش ہے کہ ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، ویڈیو کو لائک اور شیئر کریں تاکہ دنیا میں جہاں کہیں بھی دوسرے ضرورت مند حضرات موجود ہیں وہ ان تک یہ نسخہ پہنچے، وہ اس سے فائدہ اٹھائیں، میرے اور آپ کے لیے صدقہ جاریہ بنے۔ تو گزارش کر رہا تھا کہ ایک اچھے طلاق کی ضرورت ہر ایک خاص عمر میں تو ہر بندہ محسوس کرتا ہے، لیکن جو آج کل کے نوجوان نسل ہیں ان کو تو 15 سے 20 سال کی عمر میں بھی یہ چاہیے۔ جو صحت مند آدمی ہے اس کو تو 40 سال کے بعد ضرورت پڑے گی، لیکن جو نوجوان نسل ہے وہ اپنی خرابیوں بد عادات کی وجہ سے ان کو اپنی کم عمری میں ہی اس کی ضرورت پڑ جاتی ہے۔ ہمارا یہ تجربہ ہے، روز کا کام ہے، تو ہمیں تو پتہ ہے نا، ہم سے لوگ رابطہ کرتے ہیں تو ہمیں تو اس کی پوری آگاہی ہے۔ بہرحال خدا کے لیے مشت زنی اور اغلام بازی سے پرہیز کریں، اس سے نفس بیرونی طور پر تباہ ہو جاتا ہے، نفس میں انتشار بالکل ختم ہو جاتا ہے، اس کی رگیں کمزور ہو جاتی ہیں، رگوں میں پانی بھر جاتا ہے، نفس ٹیڑھا ہو جاتا ہے۔ یہ ساری خرابیاں نفس میں پیدا ہو جاتی ہیں، کیونکہ مشت زنی میں لوگ ہاتھ کی رگڑ سے اپنے مادہ منویہ کو خارج کرتے ہیں، تو نفس ہاتھ کے لیے تو بنا نہیں ہے، تو یہ ایک غیر فطری ہے، ہاتھ سخت ہوتا ہے جس سے نفس بیرونی طور پر تباہ ہو جاتا ہے۔ اور اغلام بازی میں بھی یہی ہوتا ہے کہ جب لوگ لڑکوں سے جنسی فعل کرتے ہیں تو جن لڑکوں کا پچھلا حصہ جو ہوتا ہے وہ بھی کوئی جنسی فعل کے لیے تو نہیں بنانا، اس سے بھی نفس بیرونی طور پر تباہ ہو جاتا ہے۔ تو بہرحال نسخہ کی طرف آتے ہیں۔ آپ نے لینا ہے گل کنجد، یعنی تلوں کے پودے کے پھول تازہ 10 گرام، اور سمل فار سفید 10 گرام۔ ان دونوں کو اچھی طرح باریک کر کے آپ نے لے لینا ہے 1 کلو دودھ گائے کا، اس میں اچھی طرح ان دونوں چیزوں کو ابال لیں، پھر اس دودھ کو جاگ لگا کر زامن لگا کر آپ اس میں سے مکھن حاصل کر لیں، وہ مکھن ہی آپ کا طلا ہے۔ امید ہے آپ طریقہ سمجھ گئے ہوں گے، یعنی گل کنجد تازہ 10 گرام اور سمل فار سفید 10 گرام دونوں کو باریک پیس کر 1 کلو گائے کے دودھ میں اچھی طرح جوش دے لیں، اور اس دودھ کو پھر آپ نے معروف طریقے سے اس میں سے مکھن حاصل کر لیں۔ وہ مکھن جو ہے اس کو سنبھال لیں، اس کو روزانہ رات کو مالش کر کے اپنے عضو تناسل پر تو اوپر پان کا پتہ یا ارنڈ کا پتہ باندھ دیں۔ 2-4 دنوں کے استعمال سے چھوٹی چھوٹی پھنسیاں ہو جائیں گی۔ جب پھنسیاں ہو جائیں تو پھر خالی مکھن لگائیں، عام مکھن جو ہے۔ اس طرح 2-4 بار کریں تو انشاءاللہ آپ کا عضو تناسل کوئی وجہ نہیں ہے کہ بالکل صحت مند نہ ہو جائے۔ امید ہے کہ آپ اس نسخے سے فائدہ اٹھائیں گے۔ اللہ حافظ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم صلی اللہ علیہ حبیبہ محمد وآلہ وسلم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے کہ آپ حضرات خیریت سے ہوں گے۔ میں حکیم صفدر تبسم حسین صفدر ہربل کلینک کی جانب سے آپ سے مخاطب ہوں اور آپ دیکھ رہے ہیں ہمارا یوٹیوب چینل۔ آج آپ کو الحمدللہ دوران مباشرت ہم بستری کے دوران
انتہائی لذت حاصل کرنے کا نسخہ بتا رہا ہوں۔ اکثر لوگوں کی یہ فرمائش ہوتی ہے کہ حکیم صاحب ہمیں کوئی ایسا اچھا سا نسخہ بتائیں کہ جس کے استعمال کرنے سے ہم انتہائی لذت حاصل کر سکیں۔ تو آج آپ کی خدمت میں وہی نسخہ پیش کر رہا ہوں۔ گزارش ہے کہ ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں، ویڈیو کو لائک اور شیئر کریں تاکہ دوسرے ضرورت مند حضرات بھی اس سے فائدہ اٹھائیں اور میرے اور آپ کے لیے صدقہ جاریہ بنے۔ تو ہم بستری کے دوران لذت حاصل کرنا یہ زمانہ قدیم سے خاص طور سے جو انسان ہے ان کا انتہائی محبوب مشغلہ رہا ہے، اور اس کے لیے انتہائی اچھے سے اچھے نسخوں کی تلاش کی جاتی ہے۔ طب میں اس کے لیے جو نسخہ جات موجود ہیں وہ ہیں انتہائی مہنگے۔ وہ جو نسخہ جات ہیں وہ عام لوگ استعمال ہی نہیں کر سکتے کیونکہ وہ مہنگے ہونے کی وجہ سے۔ اس لیے آج الحمدللہ آپ کو ایسا نسخہ بتا رہا ہوں جو بنانے میں بھی آسان اور قیمتاً بھی کم خرچ ہے، انتہائی کم خرچ ہے، اور استعمال کرنے میں بھی انتہائی سادہ ہے۔ تو نسخہ سماعت فرمائیں۔ آپ نے لینا ہے کافور دیسی اور سہاگا۔ کافور دیسی اور سہاگا، ان کو آپ نے انتہائی باریک کر کے اس میں شہد خالص مکس کر کے اتنی دیر تک رگڑنا ہے جب تک اس میں لیس پیدا نہ ہو جائے۔ نسخہ دوبارہ سماعت فرما لیں۔ کافور دیسی اور سہاگا، ان دونوں کو آپ نے شہد خالص میں اتنی دیر تک رگڑنا ہے جب تک اس میں لیس پیدا نہ ہو جائے۔ جب اس میں لیس پیدا ہو جائے تو ان کو آپ ڈبی میں محفوظ کر دیں۔ مباشرت سے پہلے یہ تھوڑا سا آپ استعمال کر لیں عضو تناسل پر۔ دونوں فریقین چند ہی لمحوں میں لذت کی انتہا تک پہنچ جائیں گے۔ چونکہ یہ نسخہ آزمودہ ہے اس لیے وثوق کے ساتھ کہہ رہا ہوں کہ کافی لوگوں کو بھی استعمال کرایا، کچھ لوگوں نے ہم سے پوچھ کر خود بھی بنا کر استعمال کیا اور کچھ لوگوں کو ہم نے بھی بنا کر دیا۔ انتہائی فائدہ مند ہے اس مقصد کے لیے۔ تو جو شوقین حضرات ہیں ان کے لیے یہ ایک تحفہ ہے۔ امید ہے آپ لوگ اس تحفے سے فائدہ اٹھائیں گے۔ اللہ حافظ۔ اللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، صلی اللہ علیہ حبیبہ محمد وآلہ وسلم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے کہ آپ حضرات خیریت سے ہوں گے۔ میں حکیم صفدر تبسم حسین صفدر ہربل کلینک کی جانب سے آپ سے مخاطب ہوں اور آپ دیکھ رہے ہیں ہمارا یوٹیوب چینل۔ آج الحمدللہ آپ کے سامنے جو نسخہ پیش کر رہا ہوں وہ انتشار کے لیے انتہائی اعلیٰ درجہ کی خصوصیات کا عمل ہے، انتہائی اعلیٰ درجہ کا مقوی با ہے۔ اگر آپ اس نسخہ کو بنا لیں گے، کوئی قیمتی چیز بھی اس میں شامل نہیں ہے، انتہائی سستا، تھوڑی سی محنت کر کے آپ ایک انتہائی اعلیٰ درجہ کی دعا بنا سکتے ہیں۔ یہ میں آج آپ کو اس ویڈیو میں بتاؤں گا کہ وہ اس دعا کا نسخہ کیا ہے اور اس کا بنانے کا طریقہ کیا ہے اور اس کو کس طرح استعمال کیا جائے اور کس چیز کے ساتھ استعمال کیا جائے۔ سب سے پہلے گزارش ہے کہ ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، ویڈیو کو لائک اور شیئر کریں تاکہ دوسرے لوگ بھی اس نسخہ سے فائدہ اٹھائیں اور میرے اور آپ کے لیے صدقہ جاریہ بنے۔ آج کل نامردی اور سستی، کمی انتشار، ٹائمنگ کی کمی، یہ اتنا وسیع اس کا اثرات ہو چکے ہیں کہ ہر آنے والی فون کال یا آنے والا مریض تقریباً اسی موضوع پر بات کرتا ہے کہ حکیم صاحب نامردی ہو گئی ہے، کمزوری ہو گئی ہے، ضعف با ہو گیا ہے، مجھے کوئی مقوی با دوائی دیں، مجھے کوئی ممسک دوائی دیں، مجھے انتشار نہیں آتا بالکل بھی، میں اپنی بیوی کے قابل نہیں رہا۔ تو یہ آج کا جو یہ نسخہ ہے، اگر اس کے نسخہ کو آپ بنا کر استعمال کر لیں گے تو آج کے بعد کوئی یہ نہیں کہہ سکے گا کہ مجھے اس طرح کی کوئی علامت ہے، کیونکہ یہ اس طرح کی تمام علامات کو ختم کر دینے والا نسخہ ہے۔ کئی دفعہ اپنے مریضوں کو استعمال کرا چکا ہوں،
ان گنت دفعہ اور بلا شبہ سینکڑوں نہیں ہزاروں لوگ اس سے فائدہ اٹھا چکے ہیں، اور آج تک مجھے نہیں یاد کہ کسی مریض نے مجھے کہا ہو کہ حکیم صاحب اس نسخہ سے مجھے فائدہ نہیں ہوا۔ یہ ہمارے مذہب کا انتہائی چلتا ہوا نسخہ ہے۔ میں نے سوچا آج یہ بھی اپنے پیار کرنے والوں، محبت کرنے والوں کو یہ بتا دوں۔ حکماء حضرات سے بھی اپیل ہے کہ وہ یہ نسخہ بنا کر اپنے مریضوں کو استعمال کرائیں، اور خدا را اس کے زیادہ پیسے چارج نہ کریں۔ جتنی آپ کی محنت ہے یا لاگت ہے اسی کے مطابق پیسے لیں۔ کچھ کام جو ہیں وہ رائے خدا ثواب کے لیے بھی کرنا چاہیے، کیونکہ ہم نے مر جانا ہے، آگے بھی ایک دن آئے گا جس روز ہم نے حساب دینا ہے۔ بہرحال تو کمزوری اور نامردی کیوں ہوتی ہے، اس موضوع پر کئی دفعہ بات کر چکا ہوں، لیکن ہر دفعہ بات کرنی ضروری ہوتی ہے، کیونکہ جب تک وجوہات نہ بیان کی جائیں تو نسخہ بیان کرنے کا مزہ نہیں آتا۔ یہ زیادہ تر وجوہات بیان کرنے کی وجہ یہی ہوتی ہے کہ جو ہمارے نوجوان طبقہ ہے یا ہمارے لوگ جو ہیں وہ ان وجوہات سے بچ جائیں اور اپنی صحت کو بچا لیں اور اپنے گھروں کو تباہی سے بچا لیں۔ صرف گھر تباہ نہیں ہوتے، بندہ کسی کام کے قابل نہیں رہتا، کسی مزدوری کے قابل نہیں رہتا، کسی جسمانی کام کے قابل نہیں رہتا، میں تو کہتا ہوں دفتری کام کے بھی قابل نہیں رہتا، کیونکہ وہاں پر بھی کرسی پر تو بیٹھنا ہے۔ اگر آپ کی کمر ہی آپ کا ساتھ نہ دے تو آپ کرسی پر کیا بیٹھیں گے؟ خدا را مشت زنی جیسی بد عادت سے توبہ کریں اور دوسروں کو بھی اس کی دعوت دیں کہ مشت زنی بالکل اس سے پرہیز کریں۔ اغلام بازی انتہائی کبھی اور بدفعل ہے، اللہ تعالیٰ کی سخت ناراضگی کا باعث ہے، اس سے بھی پرہیز کریں۔ زیادہ تر یہی دونوں وجوہات ہیں جس سے لوگ جو ہیں وہ اپنی صحتوں کو برباد کر رہے ہیں اپنے ہاتھوں سے۔ تو بہرحال دین کی طرف توجہ کریں، 5 وقت کی نماز کو اپنی زندگی کا لازمی حصہ بنائیں۔ نماز ہمارے اپنے فائدے کے لیے ہے، جتنی بھی عبادات ہیں وہ ہمارے اپنے فائدے کے لیے ہیں۔ نماز سے جو بندہ قطعاً ورزش نہیں کرتا اس کی بھی تھوڑی بہت ورزش ہو جاتی ہے، اور نماز بھی پڑھی جاتی ہے، بندہ روحانی طور پر بھی مطمئن ہو جاتا ہے دلی طور پر کہ میں نے کچھ نہ کچھ اپنے خالق حقیقی کے سامنے اپنا سر جو ہے وہ سجدے میں رکھا ہے۔ تو نسخہ سماعت فرمائیں۔ آپ نے لینا ہے سمل فار سفید 10 گرام۔ کوفت با کے لیے سمل فار انتہائی اعلیٰ درجہ کی دعا ہے، اس کو سینکھیا بھی کہتے ہیں، اور انتشار کے لیے اس سے بڑھ کر دعائی میں نے اپنی زندگی میں نہیں دیکھی۔ اور کوئی بھی اگر کامل طبیب ہوگا جو صحیح حکمت کو طب کو جانتا ہوگا تو وہ یہی کہے گا کہ واقعی سمل فار سے بڑھ کر کوئی ایسی چیز نہیں جو انتشار دے۔ سمل فار سفید 10 گرام آپ نے لے لینا ہے۔ سمل فار زرد یہ بھی 10 گرام آپ نے لے لینا ہے۔ یہ دونوں ادویات کسی اچھے پنسار سٹور سے لے لیں۔ ان کو آپ نے بالکل بریک کھرل کر لینا ہے۔ اس کے بعد آپ نے اس میں آب پیاز 250 گرام، آب لہسن 250 گرام اور آب ادرک 250 گرام، یہ تینوں آپ نے مکس کر کے تھوڑے تھوڑے اس میں کھرل کرتے جانا ہے حتیٰ کہ وہ خشک ہو جائیں۔ جو دعا بنے گی اس کا آپ نے ایک غلولہ سا بنا لینا ہے، گولا سا۔ پھر آپ نے لینا ہے 1 کلو تھوم یعنی لہسن، اس کو کوٹ کر اس کے اندر یہ جو آپ نے دوائی کا گولا سا غلولہ سا بنایا ہے اس کے اندر رکھ کر اس کو بھی آپ نے اس کے درمیان رکھ کر اوپر وہ تھوم جو ہے لہسن کوٹا ہوا وہ آپ نے اچھی طرح لگا دینا ہے۔ پھر آپ نے 5 کلو اپلے لینے ہیں۔
पंजाबी में थापियाँ भी कहते हैं, उपले, गोबर के उपले, उनको जला कर राख कर लें। अभी उसमें ये दवाई नहीं रखनी, उसको जला कर राख कर लें। उस गर्म राख जो बुबल जो है राख है उसके अंदर ये दवाई रखनी है और उसको डांप देना है। जब वो सर्द हो जाए तो ये निकाल लें, अंदर से दवाई भी निकाल लें, उसको बारीक पीस कर, थोम के अंदर से दवाई को निकाल लें, उसको बारीक पीस कर रख लें। ये आपकी दवाई अल्हम्दुलिल्लाह तैयार हो चुकी है। नुस्खा दोबारा सुन लें। सिमल फार सफ़ेद 10 ग्राम, सिमल फार ज़रद 10 ग्राम, अरके प्याज यानी आबे प्याज 250 ग्राम, आबे लहसुन 250 ग्राम और आबे अदरक भी 250 ग्राम। तरीका मैं पहले बता चुका हूँ। दवाई तैयार हो जाए, सिर्फ 1 या 2 चावल मक्खन के अंदर रख कर मरीज़ को खिलाएं। पहली और दूसरी खुराक ये आपको बता देगी कि जिस्म के अंदर करंट दौड़ गया है। अगर आप दवाई सही तरह बना लेंगे तो इसका किसी किस्म का कोई नुकसान नहीं है, सिर्फ फ़ायदा ही फ़ायदा है। दवाई इस्तेमाल करें, इससे फ़ायदा उठाएं और मेरे हक़ में दुआ करें। मैं इसी तरह आपकी खिदमत करता रहूं। उम्मीद है कि आप दुआओं में याद रखेंगे। अल्लाह हाफ़िज़।